سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ شہادت حسین اور اس سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم قربانیاں دی ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی شہید کروایا اور اہل بیت بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ کس لیے شہید ہوئے ہیں، ان کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا تو ہمیں یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ جب دین قربانی مانگے تو ہمیں بیا وقت ہما وقت فوراً لبیک کہتے ہوئے میدان میں آ جانا چاہیے کہ اب ہماری ضرورت ہے دین اسلام کو۔ جب اسلام کو ضرورت پڑے تو فوراً میدان میں آ جانا چاہیے۔ پھر یہ ہے دوسرے نمبر پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کا حکمران آپ کی رعایا کا جو بڑا ہے وہ شریعت کے خلاف کچھ کام کر رہا ہو یا دین سے بغاوت کرنا شروع کر دے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ دین پر لٹا دیں اور دین پر آنچ آنے سے دین کو بچا لیں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اس لیے اگر آج بھی ہمیں یہ طلب کیا جائے کہ اب دین کو تمہاری ضرورت ہے تو اپنے آپ کو لبیک کہتے ہوئے میدان میں لے آؤ۔ ایک تو شہادت حسین سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو قربان ہو گئے لیکن اپنے آپ کو شہید کروا لیا لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اگر حضرت حسین ابن علی میدان میں نہ آتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، دین کا سارا نظام بگڑ چکا ہوتا۔ وہ میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ دین پر کیسے قربان ہوا جاتا ہے، اور انہوں نے آنے والے کافروں کو یہ پیغام دے دیا، یزیدیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، اپنا تن من قربان کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو نیزوں کے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہے لیکن دین پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ اس وقت سے کافروں کے دلوں پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی ہے کہ آج تک وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں فسادات برپا ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یعنی کہ لوگ گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو گستاخیاں کرتا ہے۔ تو اس حضرت حسین ابن علی نے ہمیں امن کا درس دیا ہے، انہوں نے امن کے لیے اپنی جان دی ہے کہ مسلمانوں کے اندر امن قائم ہو جائے، مسلمانوں کے اندر آپس کا اتحاد اور مضبوط ہو جائے اور سب کی سازشیں ناکام ہو جائیں۔ اس طرح شہادت حسین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم امن قائم کر لیں اور ہم دین پر مکمل اتر جائیں۔ اور اسی طرح شہادت حسین سے ایک یہ سبق ملتا ہے، ہمیں وہ درس یہ نہیں دیتی، یعنی کہ شہادت حسین سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا کہ ہم نوحہ کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم پہ ماتم کرنا شروع کر دیں، سوگ منانا شروع کر دیں۔ تو ہمیں سوگ نہیں منانا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے سب شہید ہوئے ہیں اور وہ زندہ ہیں، اور زندہ پر ماتم نہیں کیا جاتا، زندہ پر سوگ نہیں منایا جاتا، اس لیے سوگ نہیں منائیں گے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے اہل بیت جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر کے گئے ہیں۔ اسی طرح شہادت حسین سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں تیر اور تلواروں کے سایوں میں بیٹھ کر نماز عشق ادا کر کے دکھائی ہے اور لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، پرواہ مت کرنا لیکن نماز کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ اسی طرح شہادت حسین سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا انداز معلوم ہوتا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن اللہ کے قرآن کو کبھی مت چھوڑنا، اور اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے، اسے ہمیں احترام سے گزارنا چاہیے اور سوگ نہیں منانا چاہیے، کیونکہ سوگ مردوں کا منایا جاتا ہے اور حضرت حسین ابن علی وہ زندہ ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم شیعہ حضرات کی مجالس میں مت جائیں، ان کے نوحہ خوانی کو مت سنیں، ان ماتم کرتے ہوئے مت دیکھیں اور کالے لباس سے اجتناب کریں۔
دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔